اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ ذات ذی وقار اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ الریاض الصالحین نیکی میں جلدی کرنے کے بعد جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے، جو باب شروع ہو رہا ہے، وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کرنا، یعنی کوشش کرنا، لگے رہنا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جو ان کی محنت ہے وہ ریگاں چلی جائے گی، وہ ضائع چلی جائے گی، نہیں۔ فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے ہم ان کو ہدایت بھی دیتے ہیں اور ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گویا بندہ کوشش کر کے دیکھے تو جس طرح اہل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انہوں نے اگر مقام حاصل کیا ہے تو محنت کر کے حاصل کیا ہے، دن رات اپنے رب کو یاد کیا ہے۔ اور رب کے راستے پر کوشش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بندہ لمبے لمبے نوافل پڑھے یا لمبی لمبی نمازیں پڑھے یا بیٹھ کے چلے لگائے، نہیں۔ رب کے راستے پر چلنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جن چیزوں کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے ان کو اختیار کرتا چلا جائے، اور جن کاموں سے اللہ کریم نے منع فرمایا ہے ان سے روکتا چلا جائے، یعنی شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا، یہ بھی رب کے راستے پر ہی چلنا ہے، یہ بھی رب کے راستے پر ہی چلنا ہے، رب کے راستے پر ہی کوشش کرنا ہے۔ مثلا میں تجارت کے معاملات میں ہوں، اگر میں چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرتا، صرف اس لیے ڈر جاتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی میں رب کے راستے پر چل رہا ہوں۔ اگر میں ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، صرف اس لیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی میں رب کے راستے پر چل رہا ہوں۔ جس چیز کی مجھ سے ڈیوٹی لی جاتی ہے، میں اپنے دفتر میں کام کرتا ہوں، میں اس ٹائم کے پیسے وصول کرتا ہوں، 9 گھنٹے ڈیوٹی ہے یا 10 گھنٹے ڈیوٹی ہے، تو اگر میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، صرف بندوں سے ڈر کے نہیں، اللہ سے ڈر کے میں اپنی ڈیوٹی ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیتا ہوں، تو یہ بھی رب کے راستے پر چلنا ہے۔ اگر میں امانت میں خیانت نہیں کرتا تو یہ بھی رب کے راستے پر چلنا ہے۔ اگر میں وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کرتا تو یہ بھی رب کے راستے پر چلنا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت تم اس طرح کرو کہ تمہیں یقین آ جائے، تمہیں یقین آ جائے۔ اس یقین سے مراد یہ نہیں ہے کہ بندے کو جو یقین ہے وہ کامل یقین پختہ ہو جائے، اس یقین سے مراد ہے کہ جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہے، اللہ اللہ کرنی شروع کر دو، اللہ کی اتنی عبادت کرو، اللہ کو اتنا یاد کرو، حتیٰ یاتیک الیقین،
یہاں تک کہ تمہیں اللہ کو یاد کرتے کرتے موت آ جائے، اللہ کو یاد کرتے کرتے موت آ جائے۔ پھر فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کو یاد کرو اور ہر چیز سے الگ تھلگ ہو کے اس کو چاہو، یعنی ٹوٹ کر اللہ کو چاہنا، ٹوٹ کر اللہ سے عشق کرنا، اللہ سے پیار کرنا، اللہ سے محبت کرنا۔ اور جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بندے کے ساتھ روحانی کام پڑ گیا، تو مجھے پتہ چلا کہ فلاں پہاڑ پہ غار ہے، تو وہ اس کے اندر رہتے ہیں۔ کہتے میں گیا، جو مجھے کام تھا انہوں نے کیا۔ جب میں غار کے دروازے پر پہنچا جانے کے لیے، تو غار کے دروازے پر ایک کاٹی ہوئی ٹانگ پڑی ہوئی تھی، تو میں گیا، میں نے بزرگوں سے مصافحہ کیا، جو میرا کام تھا میں نے ان سے عرض کیا، انہوں نے میرا کام کیا۔ اب چونکہ دروازے تک مہمان کو رخصت کرنے کے لیے آنا یہ حضور کی سنت ہے، تو جب وہ دروازے پر رخصت کرنے کے لیے آئے تو اتفاق سے ان کی بھی وہی ٹانگ نہیں تھی۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور کہیں یہ اتفاق تو نہیں ہے، عجیب اتفاق ہے، آپ کی وہ ٹانگ نہیں ہے اور غار کے دروازے پر بھی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا بتاؤں، مجھ پر ایک امتحان آ گیا تھا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ایک ہفتہ پورا بارش پڑی اور اتنی ٹھنڈ ہو گئی غار میں کہ مجھے علم ہو گیا کہ اب یہ ٹھنڈ میری جان لے لے گی۔ کہتے 8ویں دن دھوپ نکلی، میں غار کے دروازے پر سوراخ پر بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی سی دھوپ لے رہا تھا، جسم کو حرارت دے رہا تھا۔ کہتے بس امتحان آ گئے، پہاڑ کے اوپر ایک خوبصورت لڑکی رونما ہوئی۔ میں نے کہا یار یہ پہاڑ اور یہ خوبصورت لڑکی کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا چلو اس سے شہوت پوری کرتے ہیں، اب کوئی نہیں دیکھ رہا، میں ہوں اور یہ ہے۔ کہتے جیسے اس کی طرف یہی ٹانگ بڑھائی تھی جو کاٹ دی، جیسے ٹانگ تھوڑا سا قدم بڑھایا، آتف سے آواز آئی واہ بھی واہ، یاریاں ساڈے نال تے جاندے غیرہ پیچھے ہو، یاریاں ساڈے نال تے جاندے غیرہ پیچھے ہو۔ کہتے بس یہی قدم اٹھا تھا تو اس کو کاٹ کے رکھ دیا۔ یہ ہے اپنے رب کو ٹوٹ کر چاہنا، اپنے رب کو ٹوٹ کر چاہنا، اپنے رب سے عشق کرنا۔ آج ہم تو دن رات دھجیاں کھیڑے جا رہے ہیں، پھر بھی کہتے ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کا بندہ بننا بڑا مشکل ہے۔ پھر فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ هو خیرا واعظم اجرا، تم میں سے جو شخص اپنے لیے کل کے لیے آگے بھیجے اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے اور اس کا اجر بڑا ہے۔ پھر فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بندہ ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرتا ہے، نیکی کرتا اللہ کے راستے میں، وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا، اس کو اس کا اجر مل کے رہنا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں بندے کو کوشش کرتی رہنی چاہیے۔ وہ ایک فاحشہ عورت تھی نا، وہ جا رہی تھی، دیکھیں اللہ کو جب کوئی ادا پسند آ جائے، اللہ کے راستے میں جا رہی تھی تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک چھوٹا سا کتا ہے جو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، وہ پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا ہے، اب پانی وہ لا نہیں سکتا۔ وہ آئی، اس نے اپنے پاؤں کا ایک جوتا اتارا، اس کے اندر پانی بھرا اور رسیا کے ساتھ اوپر آئی کنویں سے، اور یعنی کہ اس نے اپنا ایک جوتا اتارا جس میں پانی بھرا ہوا تھا، وہ اس کتے کو پلا دیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اب یہ سیر ہو گیا ہے تو اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے اسے اپنا ولیہ بنا لیا، اللہ نے اسے اپنی ولیہ بنایا۔ تو بھائی اللہ کے راستے میں اگر بندہ ذرہ برابر بھی نیکی کرے لیکن اس میں ہو اخلاص موجود، کیا موجود ہو؟ اخلاص موجود ہو، یعنی ریاکاری نہ ہو، تو اس کی نیکی ضائع اور بیکار نہیں جاتی۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔